تصور کریں، دنیا ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں سے واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ ایک طرف امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں، دوسری طرف ایران، اور دونوں کی بندوقیں ایک دوسرے کی پیشانی پر ہیں۔ لیکن اس ساری سچویشن میں ایک ملک ایسا ہے جو بیچارہ نہیں بلکہ ماسٹر مائنڈ ہے۔ ایک ایسا ملک جو ناٹو کا ممبر بھی ہے اور رشیا کا دوست ہے، جو اسرائیل سے ٹریڈ بھی کرتا ہے اور فلسطین کا سب سے بڑا حامی بھی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ترکی کی، لیکن یہ ویڈیو صرف جیو پالیٹکس پر نہیں ہے، یہ اس امپاسبل چوائس پر ہے جس نے واشنگٹن سے تہران تک سب کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے ترکی اس ٹریپ کو اپنی سپر پاور بنانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ بدھ کو ختم ہونے والی جنگ بندی کی مدت میں اضافہ ناگزیر ہے۔ ترکیہ کا امریکہ اور ایران کے درمیان جاری جنگ بندی کی مدت میں توسیع کا مطالبہ۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان اناطولیہ میں سفارتی فورم کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو میں کہتے ہیں کہ دونوں ممالک جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات جاری رکھنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ترکی کیوں پھنسا ہوا ہے؟ اس کے پیچھے 3 ایسے ڈر ہیں جو کسی بھی ملک کو تباہ کر سکتے ہیں۔ پہلا خطرہ، دی ریفیوجی سونامی۔ سیریا کے 40 لاکھ لوگ پہلے ہی بوجھ ہیں۔ اگر ایران ڈسٹیبلائز ہوا تو لاکھوں لوگ بارڈر پہ ہوں گے۔ یہ ترکی کی اکانومی کا دی اینڈ ہو سکتا ہے۔ دوسرا خطرہ، انرجی بلیک آؤٹ۔ ترکی اپنی سستی گیس کے لیے ایران پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جنگ کا مطلب اندھیرا اور فیکٹریز کی خاموشی۔ تیسرا اور سب سے ڈینجرس، کردیش ٹائم بم۔ ایران کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر ملیٹنٹس گروپ دوبارہ سر اٹھائیں گے، جو ترکی کی سرحدوں کے لیے ایک چلتا پھرتا ٹائم بم ہے۔ تو ترکی کا اصلی رول کیا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں، کیا وہ ویسٹ کا ساتھی ہے یا ایسٹ کا؟ جواب ہے، وہ کسی کا نہیں ہے۔ ترکی اس وقت دی گیٹ کیپر ہے۔ وہ ناٹو کا ممبر ہوتے ہوئے بھی امریکہ کو اپنا انکرک ایئر بیس یوز کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ This is huge breaking news coming in. The U.S. will exit NATO to side with Israel when Turkey and Israel go to war in Syria. This is very important to understand because tensions in Syria involving Israel and Turkey have been increasing. Israel has carried out strikes in Syria targeting groups it sees as threats, while Turkey has its own military presence in northern Syria. This creates a complex battlefield where multiple powers operate close to each other. Now, the idea is to leave NATO and side with Israel, because attacking Turkey while still in NATO would violate alliance rules and trigger a major internal crisis. So leaving avoids breaking those commitments. تاکہ ایران اس پر گولی نہ چلائے، لیکن ساتھ ہی وہ اپنے ڈرونز اور ملٹری ٹیک سے ریجن کی طاقت اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ ترکی کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس جنگ میں سائڈ لینے کے بجائے سولو میڈییٹر، واحد صلح کار بن کر ابھرے۔ وہ چاہتا ہے کہ جب دنیا جنگ سے تھک جائے تو سب انکارا آئیں، صلح کی بھیک مانگے۔ اس سے ترکی کو نہ صرف پیسے ملیں گے بلکہ وہ دنیا کا نیا پاور سینٹر بن جائے گا۔ یہ ایرڈوگن کی شطرنج ہے۔ وہ اسرائیل کو ٹیررسٹ اسٹیٹ کہہ کر مسلم دنیا کی ہمدردی سمیٹتے ہیں، لیکن ٹریڈ بند نہیں کرتے۔ وہ امریکہ سے F-16 مانگتے ہیں، لیکن ان کی ہر بات نہیں مانتے۔ اسے کہتے ہیں اسٹریٹجک ڈیفنس، اپنی شرطوں پہ دوستی کرنا۔ ترکی نے دکھا دیا کہ وہ اب کسی کے سیٹلائٹ اسٹیٹ نہیں بلکہ اپنی طاقت خود ہے۔ You have probably heard the heated comments with Israel seeing Turkey as a major threat, especially over Syria and Gaza, and Turkey labeling Israel genocidal over the ongoing war since October 2023, which caused massive destruction and tens of thousands of deaths. But it is not really that simple. In the 1990s, Turkey and Israel were close allies, sharing military training, intelligence, and billions in trade. Turkey became the first Muslim-majority country to recognize Israel, and both nations saw mutual benefits in collaboration. But after Erdogan came to power in 2002, relations soured over policy differences and growing competition for regional influence. The Gaza war since October 2023 triggered Turkey's full trade embargo in May 2024, airspace restrictions, and diplomatic freezes. Yet this rivalry goes deeper, rooted in Turkey's strategic priorities beyond Palestinian issues, focusing on security, influence, and economic power.
In Syria, after Assad's fall in late 2024, Turkey expanded its military presence, established bases, and extended influence in the north to secure borders, counter PKK-linked Kurdish groups, and support centralized governance. Meanwhile, Israel conducts airstrikes, engages minorities such as the Druze, and backs Kurdish autonomy moves. Ankara views these actions as deliberate fragmentation, creating hostile enclaves and threatening its southern security. Compounding these tensions, Israel's alliances with Greece, Cyprus, and Egypt exclude Turkey from eastern Mediterranean gas projects, including the Leviathan and Tamar fields. These moves undermine Ankara's maritime claims and ambitions to become Europe's energy hub via routes like potential Syrian pipelines and TANAP from Azerbaijan, turning resources into direct economic and security threats. What do you think is the main factor driving this rivalry? Security, energy, regional influence, or moral concerns? आपको क्या लगता है, क्या एर्डोगन इस आग से अपने मुल्क को निकाल पाएगा या ये ट्रैप उन्हें भी ले डूबेगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए क्योंकि ये गेम अभी ख़त्म नहीं हुई।